اپ ورک اور اس طرح ڈفرینٹ فری لانس مارکیٹ پلیسز پہ جہاں آپ لاکھوں ڈالرز ارن کر سکتے ہیں، کچھ اسکیمرز کی وجہ سے آپ لاکھوں ڈالرز گوا بھی سکتے ہیں۔ پریویس ویک کچھ فری لانسرز نے اپروچ کیا اور کچھ ملٹیپل سٹوریز شیئر کی میرے ساتھ، جو بہت ہی زیادہ دکھ بھری تھی۔ آپ کے ساتھ وہ کچھ سٹوریز میں شیئر کر رہا ہوں، اور یہ ڈفرینٹ کائنڈ آف اسکیمز ہے جس میں آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ ہمیشہ جب بھی کوئی بھی جاب کرنا چاہے اپ ورک پہ یا ڈفرینٹ فری لانس مارکیٹ پلیسز پہ، تو 100% میک شیور کرے کہ کلائنٹ لیگل ہے، اس کا کام لیگل ہے، تاکہ آپ بھی اس طرح کے اسکیم میں نہ پڑ سکے۔ ایک اسٹوڈنٹ مجھے اپروچ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سر، میں نے ایک کلائنٹ کے ساتھ کام کیا، اور کام کچھ اس طرح تھا کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ میرے لیے بائنانس پہ ڈالرز پرچیز کرے، اور میں آپ کے اکاؤنٹ میں، اپ ورک کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دوں گا، اور وہ آپ اپنے لیے وڈرا کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس میں کچھ ایکسٹرا کمیشن بھی دے دوں گا جو آپ کی اس میں پروفٹ میں آ جائے گی۔ اسٹوڈنٹ بیچارہ کیا کرتا ہے کہ وہ کسی سے لون لے کے کلائنٹ کے لیے بائنانس پہ USD پرچیز کرتا ہے، اور کلائنٹ پھر ایسے کرتا ہے کہ اس کو صرف دکھانے کے لیے اس کو وہ والے اماؤنٹ ایز اے بونس پے کر دیتا ہے۔ تو کلائنٹ پھر کیا کرتا ہے، جب اس کو اس کے اکاؤنٹ میں فری لانسر بائنانس میں USD پرچیز کر کے دیتا ہے، اکاؤنٹ کیونکہ اس کا ہوتا ہے، ساری ڈیٹیل اسی کی ہوتی ہے، تو وہ ایسے کرتا ہے کہ جب فری لانسر خوش ہو جاتا ہے کہ چلو میرے پاس پیسے آ گئے، سارا سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، تو وہ ایسے کرتا ہے ظالم کے بچہ کہ وہ پیسے وہاں سے وڈرا کر لیتا ہے، مطلب ریفنڈ ریکویسٹ کر لیتا ہے، اور سارے کے سارے پیسے اپ ورک پہ واپس اپنے پاس لے آتا ہے۔ اور یہ بیچارہ فری لانسر جس نے کسی سے لون لیا ہوا ہے، اس پیسوں کا وہ اب کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اپ ورک نے بھی اس کی کوئی ہیلپ نہیں کی، اور سارے کے سارے پیسے کلائنٹ کے پاس واپس چلے گئے۔ تو ایک طرح کا اسکیم ہے۔ اب جو دوسرا طرح کا اسکیم ہے وہ اس سے بھی زیادہ لیول کا ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ کلائنٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ ریئل میں کلائنٹ نہیں ہوتے، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی ایسے بندے کا جس کا اپ ورک پہ اکاؤنٹ نہیں ہے، یا اس کو آئیڈیا نہیں ہے اپنے اکاؤنٹس وغیرہ کا، وہ اس کے کریڈٹ کارڈ یا بینک اکاؤنٹ چوری کرتے ہیں، اور وہ اپ ورک پہ جاتے ہیں، فرضی نام سے اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں، اور ان کے بینک اکاؤنٹ یا ان کا کریڈٹ کارڈ وہاں پہ اٹیچ کر لیتے ہیں۔ وہ کچھ ایسے فری لانسر ڈھونڈتے ہیں جو ان کے جانچے میں جلدی آ جائے، اور ان کو وہ ایک اپورچونٹی ایسی پرووائڈ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ان کو منع نہیں کر سکتا۔ وہ ایسے کرتے ہیں کہ لیٹ سپوز آپ کے پاس آتے ہیں کہ میں آپ کو $1000 دوں گا، اور اس $1000 میں 300 یا $400 آپ اپنے پاس رکھ لیں، اور جو باقی پیسے ہیں وہ مجھے آپ ریفنڈ کر دیں، اور آپ نے کوئی بھی کام نہیں کرنا۔ اور وہ آپ کو ایسے ہی بڑے بڑے پروجیکٹس لے کے آئیں گے، کیونکہ ان کا تو ایک دھندا ہے، ان کا تو یہ کام چل رہا ہے۔ تو آپ بھی جانچے میں آ جاتے، آپ کہتے ہیں چلو بھائی آنے دو ایسے پروجیکٹس۔ تو آپ تو اپنے 300-400 کے چکر میں وہ پروجیکٹ لے لیتے ہو، لیکن یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ کسی کا اکاؤنٹ چوری کر کے آپ کو پیسے دے رہا ہے۔ ایک تو یہ بات غلط ہے۔ دوسرے، اگر آپ کو جب کسی کلائنٹ کو پتہ چل جائے، یا جو نارمل پرسن ہے کہ اس کا اکاؤنٹ یوز ہوا ہے، تو وہاں پہ کیونکہ رولز اینڈ ریگولیشن سخت ہے، تو وہ بندہ جاتا ہے اپنے بینک کے پاس اور کہتا ہے کہ یہ جو ٹرانزیکشنز تھی یہ میں نے الاؤ نہیں کی تھی، یا مجھے آئیڈیا نہیں تھا، تو آپ ان کو ریورٹ کر دیں۔ وہ بینک اپ ورک کے پاس آتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ یہ جو ٹرانزیکشنز آپ کے اکاؤنٹ پہ ہوئی ہے، آپ کے جو پلیٹ فارم میں اس پہ ہوئی ہے، یہ ہمارا جو کلائنٹ ہے وہ ریکمینڈ نہیں کرتا، اور اس نے یہ چیزیں نہیں کی آپ کے پلیٹ فارم پہ۔ تو اپ ورک آپ کی نہیں سنے گا کہ آپ نے کام کیا ہے یا نہیں کیا، آپ نے کسی کو کام کر کے دیا تھا، یا آپ کے ساتھ کسی نے اسکیم کیا ہے۔ وہ ابھی آپ سے $300 یا $400 نہیں لے گا، کیونکہ اپ ورک کو نہیں پتا کہ آپ نے $300 کلائنٹ سے لیے یا 400 لیے، اور باقی آپ نے اس کو ریفنڈ کیا۔ تو وہ جو اگر $1000 کا پروجیکٹ تھا، تو اپ ورک آپ سے 1000 ہی چارج بیک کرے گا۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ پرماننٹلی سسپینڈ ہو جائے گا۔ تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ دو جگہ پھنس رہے، ایک وہ کہ آپ تو $600 بھی واپس کرنے پڑیں گے، کیونکہ وہ آپ نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کی، اور اگر وہ جو ریئل بندہ ہے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جو اس کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس نے چارج بیک کر لیا، تو $1000 آپ کو اوپر بھی دینے پڑیں گے، تو آپ کو 1600 یا اس سے بھی زیادہ ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ کافی زیادہ فری لانسرز اس طرح کے ٹریپس میں آئے ہوئے کام کر رہے ہیں، ان کے بھی لا لگی ہوئی ہے، اور کافی بھی خوش بھی ہے، لیکن آپ کی خوشی تب رائے جائے گی جب کلائنٹ اپنے پیسے آپ سے ریفنڈ کریں گے۔ تو آپ نے اس طرح کے اسکیم سے بھی بچنا ہے۔ تیسرا اسکیم کچھ اس طرح ہے، وہ میں بھی آپ لوگوں نے وہ جابز دیکھی ہوگی کہ وہاں پہ
آتے ہیں اور جاب انہوں نے پوسٹ کی ہوتی ہے کہ پب جی کے یو سیز اور اس طرح کے باقی گیمز کے لیے آپ نے یہ کیا ہوا ہے، یا ایون آپ نیدرلینڈ میں رہ رہے ہیں تو آپ نے فلانے چینل کے لیے سبسکرائب کیا ہوا ہے، یا آپ فلانے ملک میں آپ کا نیٹ فلکس کا اکاؤنٹ ہے، یا جو بھی وہ اس طرح کے کچھ چیزیں ڈھونڈتے ہیں، وہ پھر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ سبسکرائب کر لیں، ہم آپ کو اپ ورک پہ پیسے دے دیں گے۔ تو جیسے ہی آپ سبسکرائب کرتے ہیں، ان کو اکاؤنٹ بنا کے دیتے ہیں، تو اکاؤنٹ کے وہ پاسورڈ شاسورڈ اور سارا سب کچھ چینج کر دیتے ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی پروجیکٹ جو ہوتا ہے ان کا اپ ورک پہ وہ کینسل آؤٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ٹائپ آف اسکیم ہے۔ ایک اور جو اسکیم ہے ٹائپ کی، وہ یہ ہے کہ آپ کو اپ ورک پہ وہ اپنا واٹس ایپ نمبر دیتے ہیں، ای میل دیتے ہیں، اسکائپ یا اس طرح کی اور کانٹیکٹ انفارمیشن دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر لیں اور ہم آپ کو ڈائریکٹ کام دیں گے۔ تو کیا کرتے ہو آپ آتے ہو کہ چلو بھائی یہ تو بندہ آ گیا خود ہی، تو آپ اس کو ای میل کر دیتے ہو، تو وہ پھر ایسے کرتا ہے صاحب کہ وہ آپ کو دیتے ہیں کہ میں آپ کو کام کرنے کے لیے تیار ہوں، ایون میں آپ کو پیسے بھی ایڈوانس دینے کے لیے تیار ہوں، تو آپ ایسے کر لیں کہ آپ کا اگر کوئی جاننے والا ہے، آپ خود ہے، یا آپ کا کوئی یو ایس میں بینک ہے اکاؤنٹ ہے، تو آپ مجھے وہ شیئر کر دیں اور پھر آپ کو وہ پیسے میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ تو وہ آپ کو وائر ٹرانسفر کا جانسا دے کے آپ سے کم کروا لیتا ہے اور آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں ملتا۔ تو آپ نے اس طرح کے اسکیمز میں بھی نہیں آنا۔ اگر لیٹ سپوز ایک بندہ آلریڈی جاب پوسٹ کر رہا ہے اپ ورک پہ، تو وہ آپ کو باہر کیوں کام دے، تو اپ ورک پہ ہی کام کیوں نہیں دے رہا آپ کو؟ تو یہ چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک اور جو اسکیم ہے وہ بہت ہی زیادہ پتہ نہیں کیوں اپ ورک کی جو کی یہ ٹیم ہے یا جو بھی ان کی ٹیسٹنگ ٹیم ہے وہ نہیں دیکھ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ اسکیم جو پوسٹ ہو رہی ہے، ان میں ساری انفارمیشن لکھی ہوتی ہے، کچھ انہوں نے ویب سائٹ کے لنکس دیے ہوتے ہیں، جیسے آپ ان ویب سائٹ کو اوپن کرتے ہو تو ویب سائٹس کچھ بھی نہیں ہوتے، انہوں نے جسٹ گوگل ایڈس کے لیے کلک کرنے کے لیے آپ سے وہ ویب سائٹ اوپن کی ہوتی ہے تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اس پہ ایڈ پہ کلک ہو اور ان کی ارننگ ہو جائے۔ تو وہ بھی کافی زیادہ جابز آ رہی ہے، اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی جابز شو ہو رہی ہے تو کائنڈلی آپ ان کو ڈائریکٹلی رپورٹ کر دیجیے گا۔ ایک اور اس طرح کی اسکیم میں آتی ہے، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا کلائنٹ ہے۔ کلائنٹ آپ کے پاس اپ ورک کے تھرو ہی آئے گا، آپ کے ساتھ میسیجنگ، جاب، سارا سب کچھ فائنلائز کرے گا، لیکن جب مائل سٹون یا ہائر کرنے کی بات آئے گی تو وہ آپ کو کہے گا کہ میں آپ کو اپ ورک پہ ہائر نہیں کر سکتا، میں آپ کو باہر پیسے دوں گا اور آپ کے بھی پیسے بچ جائیں گے اور میرے بھی پیسے بچ جائیں گے۔ لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ 80% آف دا ٹائم ایسے کلائنٹ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں دیتے، جسٹ وہ آپ کو اسکیم کرتے ہیں۔ تو آپ اس سے پہلے اپنی ڈیو ڈیلیجنس کر لیجیے گا، اس کلائنٹ کے بارے میں پڑھ لیجیے گا کہ اس نے اس سے پہلے کسی کو ہائر بھی کیا ہے، کسی کو اس نے پورٹ فولیو میں یا سچ فیڈ بیک میں بھی ایڈ کیا ہوا ہے یا نہیں، اس کی کوئی ویب سائٹ بھی ہے یا کوئی اور اتھینٹک سورس ہے آپ کے پاس جس سے آپ یہ دیکھ سکیں کہ واقعی یہ بندہ لیگل ہے، تو آپ اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، ورنہ آپ اس کے ساتھ کام نہ کریں۔ 20% ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ لیٹ سپوز اپ ورک پہ کام نہیں کرنا چاہتے، اپ ورک کے ساتھ ان کا برا ایکسپیرینس ہوتا ہے، جس طرح میرے اسی ویک ایک کلائنٹ کے ساتھ ہوا ہے کہ اس کا اکاؤنٹ ان ہولڈ چلا گیا، فرسٹ ٹائم تھا اس کا اپ ورک پہ، اپ ورک کا سپورٹ بھی ٹیریبل تھا، اس ویک اپ ورک ڈاؤن بھی رہی تھی کافی، تو اس وجہ سے اس کا بہت ہی برا ایکسپیرینس رہا اور اس نے مجھے میسیج بھی کیا کہ میں کبھی بھی دوبارہ کسی کو اپ ورک پہ ہائر نہیں کروں گا۔ تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ہر ایک کلائنٹ کے ساتھ اس طرح کا ایشو ہوا ہوگا۔ اور ایک لاسٹ جو ہم ڈسکس کریں گے آپشن، وہ چارج بیک کا ہوتا ہے۔ چارج بیک میرے ساتھ خود بھی ہوا ہے، باقی فری لانسرز کے ساتھ بھی ہوا۔ چارج بیک اس طرح ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز آپ کے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے، آپ کو ہائر کرتا ہے، آپ سے کام کراتا ہے، سارا سب کچھ، ایون آپ کو پیسے بھی دے دیتا ہے اور آپ کو ریویو بھی دیتا ہے، آپ بھی خوش ہوتے ہیں۔ پھر وہ ایسے کرتا ہے کہ جب بھی اس کا دل کرتا ہے وہ اپنے بینک کے پاس جاتا ہے اور وہاں پہ اپنے بینک میں کہتا ہے کہ یہ جو کام میں نے کروایا تھا، میں نے اس کو الاؤ نہیں کیا تھا، تو آپ مجھے یہ پیسے واپس لوٹوا دیں۔ تو وہ اپ ورک کے پاس آتے ہیں اور اپ ورک کو بینک کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں، تو اپ ورک آپ کی نہیں سنے گا اور ڈائریکٹ جتنے بھی پیسے ہوں گے وہ اپنے جو بھی بندہ ہوتا ہے اس کو پیسے واپس مل جاتے ہیں۔ ایون اس پہ CNN اور باقی بھی نیوز یا مطلب پوسٹ آئی ہوئی ہے، اور باقی فری لانسر کمیونٹیز میں بھی کافی پوسٹ زیادہ آئی ہوئی ہے۔ تو آپ ان کلائنٹ کے ساتھ کام کریں جو ٹرسٹ ورتھی ہے۔ تو ان سارے اسکیم آپ کو ساتھ شیئر کرنے کا میرا یہی مقصد تھا کہ آپ کبھی بھی اس طرح کے ٹریپ میں نہ پڑے۔ جب بھی کوئی بھی کام آپ اپ ورک پہ کرے، وہ ہاورلی ہو، فکس ہو، کیٹلاگس کے تھرو ہو یا ویکلی ہو، جس طرح بھی کبھی کام ہو، تو آپ کلائنٹ کو دیکھ لیں کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس نے پہلے کس طرح کا کام کرایا ہے، اس کی جو موڈ آف کمیونیکیشن ہے وہ کیا ہے، کس طرح کی وہ بات کرنا چاہتا ہے، کیا وہ بہت ہی زیادہ ایگریسو ہے یا آپ کے ساتھ صحیح طریقے سے بات کر رہا ہے۔
تو ان چیزوں کو سارا سب کچھ دیکھنے کے بعد ہی آپ کام کیجیے گا. مجھے پتہ ہے کہ بینگ ایز اے بگنر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بس پیسے آنے چاہیے, فیڈ بیک ہمیں ملے, ریویو ملے تاکہ میرا اکاؤنٹ آگے جائے. لیکن ان چیزوں کا آپ ہمیشہ خیال رکھیں, کیونکہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو بھی بچانا ہے اور آپ نے لانگ ٹرم جانا ہے. انشاءاللہ لیٹ سپوز ابھی آپ کے پاس ایک بھی پروجیکٹ نہیں ہے, تو آپ کے پاس ایک ایسا ٹائم بھی آئے گا کہ آپ کے پاس کنکرنٹلی 20 پروجیکٹ 30 پروجیکٹس بھی آئیں گے. لیکن اگر تب جب آپ محنت کریں گے اور لگن سے اپنے جس فیلڈ میں بھی ہے اس پہ آپ فوکس کر کے کام کریں گے, تو انشاءاللہ آپ کو لازمی پروجیکٹ ملیں گے. آپ کو بھی اس طرح کا کوئی اسکیم نظر آئے یا آپ کے پاس ایز سچ کوئی اسٹوری ہے, تو آپ ڈائریکٹلی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, فیس بک یا لنکڈ ان پہ یا کمنٹ سیکشن میں بھی شیئر کر سکتے ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا. ملتے ایک اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.